السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا اس بار تعالی کے لیے جو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، پالن ہار ہے، کن فیکن کا مالک ہے، گناہوں کو بخشنے والا، سیدھی راہ دکھانے والا، دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی، کیا درگزر میری ہر خطا کو، یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیرا شکر مولا، میری زندگی نے جب تک وفا کی۔ مجھے ہے آس بخشش کی اس سے رحم کرنا، عادت ہے میرے اللہ کی۔ درود و سلام اس ذات اقدس و اطہر پر جو رحمت للعالمین ہیں، الطاف امین ہیں، محسن انسانیت ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ دور تھے تو زندگی بے کیف تھی، بے رنگ تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری اچھی لگی۔ والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار، حق تعالی کو ادا ان کی بڑی اچھی لگی۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر بندہ احقر و کمتر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلیے کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار مکہ ایک دوسرے کے مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد نے مجھ سے کہا، عہد نامے کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ اس طرح
عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شعب ابو طالب سے نکل کر مکہ میں آ بسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کے لیے مجھے دلیل مل جائے۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وغیرہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے انتقال کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے دونوں کے انتقال کر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم اور مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہمیشہ آپ کی مدد کرتی تھیں اور پریشانی کے وقت بہترین مشورے دیا کرتی تھیں۔ اس لیے دونوں کا ایک سال میں انتقال کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد الیعلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور تو جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے سرداروں اور عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، گالیاں دیں، پتھروں سے مارا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ پتھروں کی چوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ شہر سے باہر آ کر ایک باغ میں رکے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں بے وقعتی کی فریاد کی، اور اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد کی درخواست کی، اور فرمایا،
الہی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو میرے لیے کافی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے جن کے درمیان طائف کا شہر آباد ہے، تاکہ وہ لوگ کچل کر ہلاک ہو جائیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ محمد بن قاسم جیسے بہادر نوجوان طائف کے قبیلہ بنی ثقیف میں پیدا ہوئے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اسی موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیے صمیم قلب سے اس عزم کو ہم یاد رکھیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔